بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم پڑھتے ہیں جینڈر۔ عربک ہیز ٹو جینڈرس، دیٹ از میسکولائن اینڈ فیمینائن۔ جیسے باقی لینگویج میں دو جینڈرس ہوتے ہیں، میسکولائن اور فیمینائن، دو ہی جینڈرس ایگزسٹ کرتے ہیں، میسکولائن اور دوسرا فیمینائن۔ دیر از نو کامن جینڈر ان دس لینگویج ایز انگلش۔ انگلش کی طرح اس میں کامن جینڈر نہیں ہوتا ہے، مطلب ہر کوئی سیم جینڈر کا، ہر کوئی انسان یا ہر کوئی اینیمل سیم جینڈر کا نہیں ہوتا ہے، یا کوئی بھی چیز سیم جینڈر کا نہیں ہوتا ہے، اپوزٹ جینڈرس ہوتے ہیں ہمارے پاس عربک میں بھی۔ اے کامن سائن آف اے فیمینائن ناؤن از گول تا، یہ یاد رکھنا ہے۔ اے کامن سائن آف اے فیمینائن ناؤن از گول تا۔ یہاں پر میں انڈر لائن کرتا ہوں، گول تا۔ یہ امپورٹنٹ سائن ہے، گول تا کامن سائن فیمینائن جینڈر کے لیے۔ فیمینائن جینڈر کے لیے گول تا استعمال کیا جاتا ہے آخر پر، اکثر و بیشتر۔ دیٹ از ٹو بی سفکس ٹو دا فائنل لیٹر آف اے ناؤن۔ یہ ناؤن کے فائنل لیٹر کے بعد آتا ہے سفکس کے طور پر۔ فار ایگزامپل عاقل، اے وائز مین، ایک دانا آدمی۔ میسکولائن جینڈر ہے، میل۔ اب لام کے بعد گول تا سفکس کریں گے یہاں پر ہم، لام کے بعد تو آ جائے گا عاقلتن، اے وائز وومن، فیمینائن جینڈر۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عاقلتن، لام کے بعد ہم نے گول تا استعمال کیا سفکس کے طور پر، اور اس کے اوپر بھی تنوین ہی رہے گی، جیسے لام کے اوپر تنوین، اب گول تا کے اوپر تنوین آ جائے گی، دو پیش، عاقلتن، اے وائز وومن۔ آگے چلتے ہیں، نافع، یوزفل پرسن اور تھنگ، میسکولائن جینڈر۔ اگر ہمیں اسے فیمینائن جینڈر بنانا ہوگا تو کیا آئے گا؟ نافعاتن، کیا آئے گا؟ نافعاتن، عین کے بعد گول تا، گول تا کے اوپر تنوین، دو پیش، یوزفل وومن اور تھنگ، فیمینائن جینڈر کے لیے۔ اسی طرح عالم، اے مین آف نالج، عالم، علم رکھنے والا، میسکولائن جینڈر۔ اسے اگر فیمینائن جینڈر کے طور پر استعمال کرنا ہوگا تو ہم لکھیں گے عالمتن، اس میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، عالمتن، اے وومن آف نالج، عالمتن، فیمینائن جینڈر۔ ایک اور ایگزامپل، محمودن، اے پریزڈ پرسن، میسکولائن جینڈر۔ اگر ہمیں فیمینائن جینڈر کے طور پر استعمال کرنا ہوگا تو لکھیں گے محمودتن، گول تا استعمال کریں گے، اے پریزڈ پرسن، سفکس کے طور پر، آخر پر سفکس استعمال کر کے اسے گول تا آخر پر لگا دیں گے۔ سوری، تو یہ تھے کچھ چند ایگزامپلز۔ آگے چلتے ہیں، the gulta of feminine gender is changed into ha sound in speech۔ دیکھیے پڑھنے میں یہ ہا ساؤنڈ، اگر آخر پر گولتا آ جائے گا نا تو ہا ساؤنڈ نکلتے ہیں اس کی۔ کون سے ساؤنڈ؟ ہا، ہا ساؤنڈ نکلتے ہیں اس کی، گولتا کی اگر آخر پر آ جائے گا ہا۔ Also in formal language when it occurs at the end of a sentence، سینٹینس کے اینڈ پر بھی اس کی یہی
پرونانسیشن ہوتی ہیں. مثلا کانت ضربۃ قاضیہ، اصل میں کیا ہے، لکھا کیا جاتا ہے کانت ضربۃ قاضیہ، تو اٹ واز اے ڈیسیزیو اسٹروک، لیکن پڑھا جائے گا کانت ضربۃ قاضیہ. تو گول تھا آخر پر، جو گول تھا ہے نا اس پر، یہاں پر جو گول تھا ہے نا آخر، یہاں ہم کون سی آواز نکالیں گے، ہا کی آواز. ہا کی آواز، ایسے جو ہا ہوتا ہے نا، ہا اس کی آواز ہم نکالیں گے گول تھا کے بجائے، ہم ہا کی آواز نکالیں گے. ایگزامپل فرام دا ہولی قرآن. چونکہ ہماری چینل کا نام ہی ہے بیسک عربک فار انڈرسٹینڈنگ قرآن، ہمارا غرض ہے ہی قرآن سیکھنا، تو ساتھ ساتھ میں ہم قرآن سے مثالیں لے کر سمجھائیں گے آپ کو انشاءاللہ. ادخلوا فی السلم کافہ. آپ دیکھیں یہاں پر کافتن ہے، لکھنے میں کیا لکھا جائے گا، کافتن. یہاں پر میں انڈرلائن کرتا ہوں کافتن، لیکن پڑھا جائے گا ادخلوا فی السلم کافہ. تو لاسٹ پر گولتا کے بجائے ہم ہا کی آواز نکالیں گے. People enter in peace all of you. Surah number 2 verse number 208. The feminine gender nouns kafa and qaziyah, qadiyah, were kafatan and qaziyatan respectively, but their ta has been changed to ha because they occurred at the end of sentence. لیکن یہ تبھی ہوگا جب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ضرور یاد رکھنا، ان کی پروننسیشن چینج تبھی ہوگی، گوتا کے بدلے ہم تبھی ہا کی پروننسیشن نکالیں گے جب یہ سینٹینس کے اینڈ پر آ جائیں گے. بیکاز دے occurred at the end of a sentence. when they occur at the end of a sentence، اسے میں انڈر لائن کر دیتا ہوں، تبھی جا کے ہم اس کی پروننسیشن چینج کریں گے. تو یہ تھا جنڈرز کے بارے میں. ہوپ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم. وما علینا الا البلاغ المبین.